ہمارا پیارا شہر برے والا مغل نیوز اور چودھری نیوز کے دیکھنے اور سننے والوں کو محسن مغل، میاں اویس اور زین چودھری کا محبت بھرا سلام۔ زندگی میں ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ، امریکہ جائے اور کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر 6 ڈیجٹ تنخواہ حاصل کرے اور پوری دنیا گھومے۔ مگر برے والا میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اپنے تمام خوابوں کو حقیقت میں پورا کیا ہے، بلکہ اب سب چھوڑ کر اپنے آبائی شہر برے والا میں آباد ہوئے۔ برے والا میں آتے ہی انہوں نے اپنا ایک مثبت نام پیدا کیا۔ میری مراد ایسی شخصیت سے ہے جو برے والا کا سرمایہ ہے، برے والا کا فخر ہے اور جس پر میرے شہر کو مان ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ جو مہمان خاص ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شہزاد مصطفیٰ چوہان صاحب۔ آپ بین الاقوامی موٹیویشنل لیکچرر ہیں، صدر ہیں انجمن تاجران عارف بازار برے والا کے، جنرل سیکرٹری ہیں صرافہ اینڈ جیولرز برے والا کے، اور وہاڑی چیمبر آف کامرس کی تعلیم اور شماریات کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں شہزاد بھائی؟ سر بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، بہت اللہ کا خاص مہربانی ہے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ شہزاد صاحب، آپ صدر ہیں انجمن تاجران مین عارف بازار کے، جنرل سیکرٹری ہیں صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے، اور انجمن تاجران ضلع وہاڑی کے نائب صدر ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے مختصر عرصہ میں برے والا آتے ہی یہ عزت پائی، تو یہ سب کیسے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی محسن مغل صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ محسن صاحب، ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آتے ہی ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھا جو کہ میرے والد محترم حاجی غلام مصطفیٰ چوہان، ان کی مرہون منت تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں جیولرز ایسوسی ایشن اور اس شہر میں رہتے ہوئے جو عزت پائی، میں جب ان کی سیٹ پہ بیٹھا، اللہ کا کرم ہے کہ وہ عزت اسی طرح مجھے لوگوں نے ٹرانسفر کی۔ تو مجھے اپنا نام بنانے میں کوئی زیادہ اس حصے میں محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ میں نے انہی کے جو افکار تھے، ان کے جو کام تھے، ان کو آگے لے کے چلا۔ اور پھر برے والا آتے ہی مجھے کچھ ایسے دوست ملے جنہوں نے میری رہنمائی کی، اور میں ان کی رہنمائی پہ چلتے ہوئے اپنی اس لائف سے باہر آیا جو کہ ایک اسٹیگننٹ لائف ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ ایسے کاموں میں حصہ لیا جائے جو کہ کمیونٹی کا حصہ ہوں، کیونکہ باہر رہ کے میں نے یہ سیکھا تھا کہ جب تک آپ کمیونٹی کے کام میں انوالو نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ صحیح طریقے سے لوگوں کی خدمت نہیں کر پاتے۔ تو یہی ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میرے والد صاحب کی سیٹ اور ان کے نام کی وجہ سے مجھے انہی کے کاموں کو آگے لے کے جانے کا موقع ملا۔ سر، آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انجینئرنگ اور بزنس میں آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، تو دنیا میں آپ کی خدمات کیا ہیں؟ محسن صاحب، یہ 1998 میں میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ ایک برٹش کمپنی تھی ٹیلی کام میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا۔ تو ٹیلی کام ورلڈ میں آتے ہی مجھے یہ فیل ہوا کہ دنیا بہت آگے ہے۔ تو میں نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو بھی کوئی مقابلہ یا کوئی ایگزامینیشن یا کوئی ایسا کانٹیسٹ آتا تھا تو میں وہاں پہ ضرور اپلائی کرتا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے کچھ جگہوں پہ اپلائی کیا تو مجھے امریکہ سے جاب آفر آئی، جو کہ پورے پاکستان میں صرف چند سیٹیں تھیں۔ الحمدللہ میں نے اس کا مقابلہ کیا اور میری سلیکشن ہو گئی۔ تو میں یہاں سے پاکستان سے اسی موقع کو، اسی اپرچونیٹی کو اویل کرتے ہوئے یہاں سے باہر چلا گیا۔ تو سر میں نے عرصہ کوئی 20 ایئرز میں نے ٹیلی کام اور ایجوکیشن میں کام کیا۔ میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں، جیسے میں جس ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ اٹیچ تھا اس کا سیٹ اپ دنیا کے اراؤنڈ 150 سے زیادہ ملکوں میں تھا۔ تو وہ جہاں پہ بھی کوئی پروجیکٹس ہوتے تھے تو مجھے بھیجتے تھے، اور الحمدللہ ایک برے والا شہر سے نکل کے میں نے مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا،
اس میں نہ صرف مجھے پذیرائی ملی بلکہ ان کو ایسے اسمارٹ طریقے سے ان کو انجام دیا کہ ایک نام پیدا ہوا، بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی پروجیکٹ اوپن ہوتا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس پہ پرائورٹی کے ساتھ بلایا جاتا تھا. اور میں اللہ کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں کسی پروجیکٹ پہ گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ حل نہ ہوا ہو، بلکہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ میرے پاس انٹرنیشنلی مختلف سسٹمز اور سافٹ ویئرز اور آئی ٹی کے اوپر ڈفرینٹ پرابلمس مجھے فارورڈ ہوتی ہیں، اور میں یہاں سے ریموٹلی ان کو نہ صرف ریزالو کرتا ہوں بلکہ ایک خاص حد تک اللہ نے مجھے اس کام میں ساتھ لگایا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں، دوستوں کا تعاون اور اللہ کا خاص کرم کی وجہ سے ایسا ہے، اور میں امید ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھوں گا. سر، آپ نے اعلیٰ تعلیم اور بین الاقوامی طور پر جو نام کمایا، تو کیا آپ نے بورے والا کے نوجوانوں کے لیے بھی کوئی راستے ہموار کیے ہیں؟ سر، کچھ سال پہلے جب پاکستان میں 4G سروسز کا آغاز ہوا تو میں سوڈان میں تھا اور مجھے وہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر کی گئی. تو میں جب تک پاکستان میں یا بین الاقوامی طور پہ جہاں پہ بھی رہا ہوں، میں ٹیلنٹ ہنٹ میں رہا، اور اس ٹیلنٹ ہنٹ میں میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بورے والا کے نوجوانوں کو موقع دوں. بورے والا کے لوگ بھی مجھ سے رابطہ کرتے تھے کہ کوئی ہمارے بچے تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں تو جن کے لیے کچھ جاب کا کیا جائے. تو میں ان لوگوں کو، ان بچوں کو انالائز کرتا تھا، ان کی قابلیت کو دیکھتا تھا. قابلیت کو دیکھنے کے بعد میں ان کو ڈفرینٹ چیزیں سجیسٹ کرتا تھا. میں سب سے یہ پہلا کہتا تھا کہ آپ سفارش پہ بالکل نہ آئیں، آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ اس سیٹ کو حاصل کر سکیں آن میرٹ. تو میرٹ پہ کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو میں نے بچوں کو جو بھی مجھ سے تعاون کر، میں ان کو ایک گائیڈ لائنس دیتا تھا، ان کو ڈفرینٹ کورسز کی ترغیب دیتا تھا، کیونکہ تعلیم کے جس ہم کمپٹیشن کے دور میں ہیں، اس کمپٹیشن کے دور میں تعلیم سے ہٹ کے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، پھر ہی آپ پوری دنیا میں، بلکہ جب بھی آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کامیابی لے سکتے ہیں. انہی گائیڈ لائنس کے اوپر بچے میری باتوں پہ عمل کرتے تھے، تو وہ جب میں ان کو انٹرویو ٹیبل پہ پہنچاتا تھا تو وہ وہاں پہ کامیاب رہتے تھے. اگر میں رفلی آئیڈیا کروں تو میں نے اپنے جتنا بھی میرا پروفیشنل کیریئر ہے، اس کیریئر کے اندر میں نے اگر میں کاؤنٹ کروں تو مور دین 200 بورے والا سے اور ضلع وہاڑی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، میں نے نہ صرف ان کو جاب کے لیے گائیڈ کیا ہے بلکہ وہ آج بہت ہی اچھی پوزیشن پہ دنیا کے مختلف حصوں میں کام بھی کر رہے ہیں. آپ نے کون کون سی پاکستانی اور بیرونی کمپنیز میں کام کیا ہے؟ سر، پاکستان کے اندر میں نے پاکٹل، انسٹافون، موبیلنک، وارے ٹیلی کام، آلموسٹ سب میں کام کیا ہے. اور پاکستان میں ڈفرینٹ یونیورسٹیاں لائک پریسٹن یونیورسٹی، نیشنل کالج آف کمپیوٹر سائنسز، UCP اور سپیریئر یونیورسٹی، یہاں پہ میں نے وزٹنگ لیکچر کے طور پہ بھی گیا ہوں. اور دنیا میں نے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے، مینلی میں ایرکسن کے ساتھ رہا، میں نے نوکیا کے ساتھ کام کیا، میں نے سیمنس کے ساتھ کام کیا، میں نے ہواوی کے ساتھ کام کیا، میں نے ZTE کے ساتھ کام کیا. اس کے علاوہ دنیا کے بہترین جو آپریٹرز ہیں، اگر میں ان میں بات کروں تو AT&T ہے، سنگولر وائرلیس ہے، ٹیلسٹرا آسٹریلیا ہے، الجوال سعودیہ ہے، دبئی ہے. اس کے علاوہ فن لینڈ میں نے کام کیا ہے، میں نے سویڈن کی کمپنیز میں کام کیا ہے، میں نے رومانین کاسموٹے میں کام کیا ہے. میں اگر اپنے پروجیکٹس اور ان چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع تو دیر آر ہیوج نمبر آف دا پروجیکٹس ود مینی کنٹریز ان دا ورلڈ. تو الحمدللہ ایکسپوجر ان ٹیلی کام اینڈ ان IT اگر میں بات کروں تو اٹس اے ہیوج ایکسپوجر. اور ابھی بھی میں نے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جب سے بورے والا اپنے والدین کے بزنس میں آیا ہوں، تو میں نے ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں نہ صرف اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہے بلکہ میں نے ایک ایسے پروگرام کے تحت کام شروع کیا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے شہر کے لوگوں کو اس قابل بنا سکوں کہ وہ نہ صرف ایسی تعلیم حاصل کریں بلکہ ایسی فیلڈ کو چوز کریں جو کہ دنیا کے اندر لانگ ٹرم سروائیو کریں. شہزاد صاحب، کیا آپ نے پاکستان میں بھی ٹیلی کام اور تعلیم کے حوالے سے کوئی خدمات سر انجام دی ہیں؟
جی سر، میں نے جیسے بتایا کہ میں باہر سے یہاں 4G جب لانچ ہوا تو میری خدمات حاصل کی گئی. تو پاکستان میں 4G لانچ کرنے والی جو ٹیمز ہیں میں ان کا پارٹ رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان چیلنجز کو لیا ہے. پاکستان میں ٹیلی کام کمپنیاں آلموسٹ سب میں ہم نے کام کیا، کیونکہ میں وینڈر سائٹس پہ تھا تو ہم سارے ہی کمپنیز کے ساتھ پروجیکٹس کرتے تھے. بلکہ بورے والا میں جب فرسٹ ٹائم ٹیلی کام سیکٹر میں آ رہا تھا تو ڈسٹرکٹ میں ہی لانچ ہونا تھا. تو میں نے ہی اپنی کوششوں سے وہاں پہ رہتے ہوئے اپنی مینجمنٹ کو مائل کیا کہ بورے والا کے اندر سب سے پہلے آنا چاہیے، یہاں پہ اسٹیشن لگنا چاہیے. تو سب سے پہلے انسٹافون نے یہاں پہ اسٹیشن شروع کیا، اور اس کے بعد جب 4G لانچ ہوا تو پوری ساؤتھ پنجاب کے اندر جو پرائرٹیز سٹیز میں تھا کہ بورے والا کو شامل کروایا کہ 4G بھی انہی شہروں میں سب سے پہلے لانچ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر میں تعلیمی حوالے سے کہوں تو جب سے میں پاکستان میں آیا ہوں میں نے یہاں کے تعلیمی اداروں سے رابطے کیے ہیں، اور میں نے یہاں پہ مختلف ٹاپکس کے اوپر لیکچرز دیتا رہا ہوں اور دیتا آیا ہوں، اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں اگر میں انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ بات کروں تو دنیا کی تقریباً رفلی اگر میں کاؤنٹ کروں تو 10 سے 15 انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز اور ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ نہ صرف میں نے پڑھایا ہے بلکہ میں نے انجینئرز اور جو ہائیلی ٹیلی کام پروفیشنل لوگ تھے اور دوسرے جو لوگ تھے IT کے اندر، میں نے ان کو بھی ایک بہترین لحاظ سے ایک تربیت دی ہے، اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. شہزاد مصطفیٰ صاحب، کیا آپ نے کھیل کے کسی میدان میں حصہ لیا ہے؟ جی، شروع سے جب اسکول لائف تھی تو اس وقت سے بیڈمنٹن کا بڑا شوق رہا، اور ایک باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق ہوتا تھا. تو یہاں پہ برے والے سے اسٹارٹ کیا، پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے اس کو کنٹینیو بھی رکھا اور اچھے طریقے سے کیا. کوشش کی کہ اتنی ہی کھیل میں ہو کہ اپنی ذہن کو اور اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے میں اس کو کنٹینیو رکھوں کہ اس میں کوئی ایسے ایشوز نہ ہوں. لیکن کام اور کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ملکوں میں مختلف ایکسپوجر کی وجہ سے، جانے کی وجہ سے یہ کافی چیزیں ڈسکنٹینیو ہو جاتی تھیں. تو لیکن الحمدللہ ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ برے والے کے اندر اچھے تفریحی چیزیں دیں، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھوں گا. سر، آج کل آپ اپنے کون کون سے کاروبار میں مصروف ہیں؟ سر، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور کہتے ہیں کہ والدین کو سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے بچے پڑھیں لکھیں. اسپیشل میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں یہ پیور بزنس فیملی ہے، اور اس بزنس فیملی میں بزنس کو ہی کنٹینیو کیا جاتا تھا. لیکن میرے والد صاحب کو کیونکہ ایک بڑا شوق تھا کہ میں ایجوکیشن میں جاؤں، الحمدللہ میں نے اپنی ایجوکیشن اور اپنے تعلیمی اور پروفیشنل میں کیریئر میں ٹاپ پہ گیا. لیکن جب واپسی کا رستہ ہوا تو میرے والد صاحب کا ایک جیولری بزنس کے اندر ایک بہت بڑا نام تھا. سنس دا مائگریشن ہمارے آباء و اجداد جیولری بزنس میں کام کرتے آئے تھے. تو میرے والد صاحب نے ڈیورنگ مائی اسکول اسٹڈیز مجھے اس چیز میں ایکسپرٹ کیا تھا. ان کا کہنا تھا بیٹے ہنر سیکھو، ہنر آپ کو کبھی بھوکا نہیں مارتا، لیکن جاب میں آپ کی کوئی شورٹی نہیں ہوتی. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے اپنی جیولری کا ہنر سکھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں 10th کلاس سے کالج موو ہو رہا تھا تو آئی واز ان ایکسپرٹ ان جیولری میکنگ اینڈ ایوری تھنگ. پھر جب میں بزنس میں آیا تو پھر میں نے سنگاپور کا بھی وزٹ کیا، اور وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ انڈین آرٹ اور چیزیں ہیں وہاں کے میکنگ، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ کس طرح چیزوں کو جدید طریقے سے بنا رہے ہیں. تو پھر بورے والا میں آ کے سب سے پہلے میں نے اپنی جیولری جو آباء و اجداد کا کام تھا، یعقوب جیولرز آپ جانتے ہی ہیں، اس کو ایک بہترین خطوط پر استوار کیا، جدید طریقے سے اس کو لے کے گیا، اور میں نے پہلی دفعہ یہاں پہ ڈیزائنر جیولری سٹارٹ کی کہ گیو اس دا ڈیزائن اینڈ وی ول میک فار یو. اور اس کے بعد میں شہر سے باہر کاٹن اینڈ آئل انڈسٹریز کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. کچھ واٹر پیوریفیکیشن کے اندر ہم ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ درمیان میں جب میں باہر تھا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں بھی تھا. تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی بزنس کیا جائے اس میں میری تعلیمی اور جو قابلیت ہے وہ لوگوں کو دوسروں سے ڈفرینٹ نظر آنی چاہیے. الحمدللہ اس میں بہت کامیاب رہا ہوں. یعقوب جیولرز کو
ایک جدت کے ساتھ آگے بڑھانے میں شہزاد مصطفیٰ کا کیا رول ہے؟ سر، جب میں نے یعقوب جیولرز کو آفیشیلی ٹیک اوور کیا تو میری سب سے پہلی خواہش تھی کہ یعقوب جیولرز ایک پرسنالٹی کی پہچان نہ ہو بلکہ ایک ادارے کی پہچان ہو. اس ادارے کی پہچان کو لے کے میں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ ہم یہاں پہ کچھ جدید ترین چیزوں کو لے کے آئیں. مثلا سب سے پہلے میں نے اپنے سب چیزوں کو کمپیوٹرائز کیا. میں نے کمپیوٹرائز رسید، کمپیوٹرائز لیب، ایسی لیبارٹری جس کو نہ سے موبائل سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ سافٹ ویئر پوائنٹ آف ویو سے بھی انتہائی ایکوریٹ آپ کو گولڈ امپیورٹی بتا سکے. تو یہاں پہ اس چیز کو میں نے سٹارٹ کیا. پھر جیولی ایسوسیشن کے اندر ہم نے تمام لوگوں کو ڈاکیومنٹ کیا. ڈاکیومنٹ کرنے کے بعد ان کو اس طریقے پہ لے کے آئے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو وہ پرچیز کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اس کو پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ کیا جائے تاکہ اس کا ساری چیزیں آپ کا ریکارڈ میں شامل ہو. تو ڈیزائننگ کے اوپر میں نے یعقوب جیولرز کے اندر بڑا زبردست کام کیا. میں نے لوگوں کو بجائے کہ وہ ایسی ڈیزائننگ چوز کریں جس میں وہ امپیور تھک چیزیں شامل ہوں، اس سے باہر آ جائیں بلکہ پیورٹی کی طرف آئیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا تھا کہ مجھے کرنی چاہیے تھی اور میں نے کی ہیں، اور وہ ایک ایکسپوجر تھا جو کہ ورلڈ وائڈ لوگوں کو دیکھتے تھے، کرتے تھے کہ آپ آئیں اور اپنے بزنس کو اس طریقے سے کنٹینیو کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس میں بہت زیادہ لوگوں کی رہنمائی بھی ملی اور لوگوں کی پذیرائی ملی. لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. نام تو ایک والد صاحب اور دادا جی کا موجود ہی تھا لیکن اس کو جدید خطوط پہ استوار کر کے مجھے بڑا مزہ آیا اور اس کو میں ریئلی آئی ایم انجوائنگ مائی بزنس. سر، اگر برے والا میں ویلفیئر کے کاموں کی بات کی جائے تو کیا آپ اس میں بھی اپنا کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ محسن صاحب، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کمیونٹی ورک میں نے باہر سے سیکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ خدمت خلق میں انوالو نہیں ہوتے آپ کا جو ذات ہے وہ صرف آپ تک ہی محدود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارا دین، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے یوزفل نہیں ہیں تو یو آر نتھنگ. ہمارے یہاں پہ آ کے جو مجھے ایشوز تھے، روڈز کے اوپر آپ چلے جائیں، ٹریفک کر رہے ہیں، لوگوں میں جلدی ہے تو کوئی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی پارکنگ ٹھیک نہیں کر رہا، کوئی سڑکوں پہ گند ڈال رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سڑک توڑ دینا کافی ہے، لوگ ہیلمٹ استعمال نہیں کر رہے، ہمارے گرمی کی وجہ سے گرینری ایشوز. تو یہاں پہ مجھے ایسے دوست ملے جو کہ واقعی خدمت خلق میں مصروف تھے اور میں نے ان کو جوائن کیا. جوائن کرنے کے بعد پھر ہم انہی کاموں میں ہم نے گرین موومنٹ میں میں نے ان کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے ساتھ شامل ہوا. پھر میں نے سماجی ورکرز ہیں یہاں پہ کوثر مجید فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں شیخ شہزاد مبین صاحب، میں نے ان کو جوائن کیا، ان کے ساتھ مل کے جو اپنا رول ادا کرتا تھا کر سکے. برے والا کے نوجوانوں کی سوچ بدلنے کے لحاظ سے ہم نے یونیورسٹیز، ہم نے کالجز، وہاں پہ لیکچرز ارینج کیے، لوگوں کو جدید تعلیم کے متعلق روشناس کروایا، مختلف لوگوں سے ملے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کمیونٹی ورک میں رول نہیں ادا کرتے اس وقت تک آپ کچھ نہیں ہیں. اور الحمدللہ میری کوشش بھی ہے اور اب سے میں کرتا آیا ہوں کہ میں اس چیز کو کنٹینیو کیے ہوئے ہوں اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا اور اپنے لیول پہ جو کچھ کر سکا ان لوگوں کے ساتھ چلوں گا جو کہ واقعی شہر کے لیے مخلص ہیں. سر، حال ہی میں آپ کو وہاڑی چیمبر آف کامرس کی تعلیم اور شماریات کی قائمہ کمیٹیوں کا سینئر وائس چیئرمین اور چیئرمین منتخب کیا گیا. گزشتہ 2 سالوں میں آپ کو تعلیم کے شعبہ میں مختلف شیلڈ سے بھی نوازا گیا، تو آپ اس سلسلے میں ضلع وہاڑی اور برے والا کے لیے کیا عزم رکھتے ہیں؟ جی محسن بھائی، جو میرا شروع سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ایک مشن ہے اور اس میں میرے ایک دوست ہیں لطیف خلجی صاحب، وہ بڑا میرے ساتھ تعاون رکھتے ہیں. اور محسن صاحب، آپ شروع میں جب مجھے آپ سے ملے تو آپ کی جو مغل نیوز تھا انہوں نے مجھے واقعی بڑا حوصلہ دیا کہ واقعی میں کچھ کر سکتا ہوں. تو ان دوستوں کی رہنمائی میں میں نے ایک پروگرام شروع کیا سوچ بدلو کے نام سے. اس سوچ بدلو کے نام سے ہم نے بچوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آج سے آپ 10 سال کے بعد
اپنی فیلڈ میں آئیں گے تو اس وقت کون سی ٹیکنالوجی، کون سی چیز ایگزسٹ کر رہی ہوگی جس میں آپ لانگ ٹرم سروائیو کر سکیں. مطلب ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کئی ٹیکنالوجیز اب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. VCR ایگزسٹ نہیں کرتا، کوڈک کیمرہ ایگزسٹ نہیں کرتا، فلم والا کیمرہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اب DVD پلیئرز ایگزسٹ نہیں کرتے، TV ایگزسٹ نہیں کرتا، بلب ایگزسٹ نہیں کرتے. تو وہ ساری انڈسٹریز مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. نوکیا موبائل ختم ہو گیا. مطلب ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے میں نے بچوں کو یہ سوچ ان میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ سب سے پہلے ایسی فیلڈ کا چوز کرے جو کہ 10 سال بعد جب اب وہ دنیا میں آئیں، مطلب فیلڈ میں، دنیا میں اس فیلڈ میں آئیں تو ان کے پاس وہ والی فیلڈ ہو جس میں بوم ہو. اس کے علاوہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس تگ و دو میں لگائے رکھتے ہیں کہ وہ یا انجینئر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں. اس انجینئر اور ڈاکٹر کی دوڑ میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ان دو پروفیشن کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے پروفیشنز موجود ہیں جن میں وہ نہ صرف نام پیدا کر سکتے ہیں بلکہ پیسہ کما سکتے ہیں. تو سر یہ آگاہی مہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاڑی چیمبر آف کامرس کی جو ایجوکیشن کی شماریات کمیٹی ہے اس میں رہتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو شماریات کی کمیٹی ہے اس میں، جس میں ہم پوری ڈسٹرکٹ کا ڈیٹا اکٹھا کر سکیں، اس میں رہ کے ہم ایسی چیزوں کو بنائیں گے جو کہ فار لانگ ٹرم اس نہ صرف شہر کے لیے بلکہ ضلع کے لیے بہت اچھا رہیں گی. سر، آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ووکیشنل ٹریننگ کونسل ضلع وہاڑی کا ایگزیکٹو ممبر منتخب کیا، تو آپ اس سلسلے میں کیا خدمات انجام دینے کا عزم رکھتے ہیں؟ سر، میرا خیال ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کا یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ پبلک کو انوالو کر کے مختلف چیزوں کے اندر چل رہے ہیں. اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے یہ مکمل طور پہ اس کی جو ہے یہ پبلک کے لوگوں کو چوز کر کے اس کو دے دی جاتی ہے. مجھے اس 3 سال کے لیے ایگزیکٹو ممبر منتخب کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس دن سے روزگار کے قابل ہو جاتے ہیں جس دن سے وہ ہوش سنبھالتے ہیں. اور شاید یہی ہمارا بزنس، یہی ہمارا موٹو ہے کہ سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہنرمند ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ ہنرمند ہوں جن کو اپنی زندگی میں پیسے کمانے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس انسان کو ہنرمند ہونا چاہیے جو کہ اس دنیا میں موجود ہے. کیوں؟ ہنر کوئی بھی ہو، مثلا موٹر سائیکل آپ کو ٹھیک کرنا آنا چاہیے، آپ کو اپنی گاڑی ٹھیک کرنی آنی چاہیے، گھر کی وائرنگ میں مسئلہ آ جائے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پلمبنگ کا ایشو ہے. باہر ہم رہے ہیں، ہم سارے کام خود کرتے تھے. موسیٰ صاحب، میں جب 8th کلاس میں تھا مجھے الیکٹرک کا سارا کام آتا تھا، میں پلمبنگ بھی کام کر لیتا تھا. تو وہ مجھے فائدہ ہوا. جب میں باہر گیا کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ نہیں ملتے تھے کوئی ریپیئر کرنے کے لیے، تو بے شمار چیزیں ہم خود ہی ٹھیک کر لیتے تھے. تو ووکیشنل ٹریننگ کونسل جو ہے اور وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس لوگوں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو ہنرمند کر سکیں بلکہ اپنے اس ہنر کی بدولت اپنی بزنس اسٹیبلش کر سکیں. تو اس کو ایز اے ایگزیکٹو ممبر میری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں، اور نہ صرف گورنمنٹ بلکہ اپنی شہر کی ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کر کے اس چیز کو آگے لے کے آئیں کہ جو لوگ پہلے سے ووکیشنل ٹریننگ کے اندر اپنی چیزیں، اپنی جو ہنر حاصل کر رہے ہیں ان کو اچھا ماحول دیا جا سکے، ان کو اچھی جگہ میسر ہو. اور انشاءاللہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں شیخ شہباز محمود صاحب بہت ہی اچھی ویژن کے مالک ہیں. میری کوشش ہے ان کو بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون میں رہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان سے مل کے کر کے ان چیزوں کو بڑے انٹرنیشنل لیول پہ، اچھے لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے. شہزاد صاحب، ہمارا پیارا شہر برے والا، مغل نیوز اور چودھری نیوز کی ٹیم کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ محسن صاحب، میرا دل کرتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سیلیوٹ کروں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں پہلے آیا تھا تو مجھے مغل نیوز ایک ایسا مثبت چیز لگی تھی. میرا خیال ہے کہ میرا جس صحافی اور جن لوگوں سے بھی ابھی واسطہ ہے جو رہا ہے وہ ساری بہت پروفیشنل اور بڑے اچھے لیول اور اچھی سوچ کے مالک لوگ ہیں. تو آپ اور آپ کی ٹیم کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین کریں اس چھوٹے سے شہر میں کوئی بین الاقوامی معیار نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کے ایسے لوگوں کو
اوپر لائے ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہ صرف شہر کے لیے تعمیری سوچ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ لوگوں کو عملی طور پر اس شہر کی تعمیر و ترقی اور بے شمار مثبت کاموں میں مائل کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور ریئلی آئی سیلیوٹ یور ایفرٹس اینڈ یور کنٹینیو اسٹرگل۔ سر آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں۔ تو سر ہمارا پیارا شہر بورے والا کے توسط سے آپ بورے والا کے شہریوں خاص طور پر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری جتنی بھی گفتگو رہی اس میں جو سب سے جو اولین ہے کہ میں اپنے شہر کے نوجوانوں اور طلباء طالبات اور ان سب کو میرا پیغام ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں، جو بھی تعلیم حاصل کریں، ان کے ساتھ اخلاقیات کو ضرور شامل کریں۔ آپ کے اندر کی تعلیم آپ کو اپنے گھر اور آپ کے گھر سے باہر آپ کے محلے، آپ کے شہر، ان میں ضرور نظر آنی چاہیے۔ آپ کا لوگوں سے بولنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، آپ کا ڈرائیو کرنے کا طریقہ، آپ کا موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ، آپ کو اور سب سے بڑھ کر بڑوں کا ادب، استادوں کا ادب اور والدین کا ادب، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو ترقی کی ان منازل تک لے جا سکتا ہے جو کہ آپ کے پوری اسٹرگل کے اندر کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ ہے، یہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور اپنی سوچ کو دنیا کو آگے رکھتے ہوئے اس کے مطابق لے کے آئیں اور اپنی تعلیم کو اس معیار تک لے کے آئیں کہ آپ ایک اچھے قابل انسان بن سکیں، بلکہ رٹا لگانے والے لوگ نہیں۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ جناب شہزاد مصطفیٰ چوہان صاحب۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہزاد مصطفیٰ کو اپنی زندگی کے ہر نیک مشن میں کامیاب کرے۔ اگلے انٹرویو تک محسن مغل کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔